ماہ مبارک کا آخر ہو چکا ہے، چاند دیکھتے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ عید الفطر کی رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں جائزہ کے معنی ہے انعام۔ اس کو انعام کی رات اس لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں روزے دار نے جو مشقت برداشت کی ہے، اس کے انعامات اس رات میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کی رات کو لیلۃ الجائزہ نہیں کہا جاتا، اسی طرح عید کے دنوں کو بھی یوم الجائزہ نہیں کہا جاتا۔ اس کے مطابق جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات سے لیا جاتا ہے۔ لیلۃ الجائزہ خاص امت محمدیہ کے لیے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو رمضان المبارک سے متعلق 5 خصوصیات ایسی عطا کی گئی ہیں جو سابقہ امتوں کو نہیں ملی۔ من جملہ ان کے ایک یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ شب قدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، یہ رات شب قدر نہیں، بلکہ یہ اس رات میں کام کرنے والے کو کام پورا کرنے پر مزدوری دی جاتی ہے۔ لیلۃ الجائزہ کی عبادت کا ثبوت تابعین کے اقوال سے بھی ملتا ہے۔ حضرت ابو مجلس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عید الفطر کی رات اس مسجد میں گزارو جس میں تم نے اعتکاف کیا ہو، پھر صبح عیدگاہ کی طرف جاؤ۔ اس کے علاوہ عیدین کی راتوں میں عبادت کا ذکر تو متعدد احادیث میں موجود ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عیدین کی راتوں میں جاگ کر عبادت کا اہتمام کرے گا، اس کا دل اس وقت بھی زندہ رہے گا جس وقت سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ ایک اور مقام پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ذی الحج کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں رات، اور چوتھی عید الفطر کی رات، 5ویں شعبان کی 15ویں رات۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں یہ بھی ہے، جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اپنے فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح آواز لگاتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندو، مانگو کیا مانگتے ہو؟ میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز اس نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف فرماؤں گا، یعنی اس معاملے میں وہ کروں گا جس میں تمہاری بہتری ہو۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ۔ تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ عام طور پر ہم عید کی رات خریداری میں گزار دیتے ہیں، ساری رات بازار کھلے رہتے ہیں، خواتین سے بازار بھرے رہتے ہیں، گھروں میں چاند دیکھتے ہی کھانے پکانے کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ضرورت بھر سامان کی خریداری یا اپنے شوہروں کے لیے عورتوں کا سنورنا ایک حد تک جائز عمل ہے، مگر اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں، اس سے اپنے روزوں کی قبولیت کی دعا کریں تاکہ اس انعام کے مستحق ہو سکے جس کا اس نے وعدہ فرمایا ہے۔ یہ انعام کی رات ہے، اس میں اللہ سے خوب دعائیں کیجیے۔ اس رات کو شہنشاہ کائنات اپنے غلاموں کو ان کے اعمال کی جزا دینے بیٹھا ہے، ان کے روزوں کا انعام دینے کے لیے بیٹھا ہے، ان کی تراویح، ان کی تلاوت کا اجر دینے کے لیے موجود ہے۔